بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرض التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني زيارتكم السلام على حسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد حسين وعلى أصحاب حسين. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم.
لٹتا
لاشا دکھا کے حر کا یہ کہتا تھا سے شمر دیکھو پڑا ہے دھوپ میں مہمان قدرت خدا ہے کہ زینب ہو بلوے میں میں مرتضی
عزا آج یہ نئے رنگ جہاں اس وقت کہاں ہے چلاتی ہے اے موت تو اس وقت کہاں ہے تشہیر جب کے در حاکم گم باندھے گئے رسی میں غزال حرم شاہ ایستادہ تھے خبر لے کے کیا ہند کو آگاہ دوڑی وہ خبر لے کے کیا ہند کو آگاہ لو پھر چکے ہر کوچہ چڑھنا سکی رہ گئی شش آہستہ چلے جانب دروازہ سنبھل کر ساتھ اس کے پہنے ہوئے بھائی کی
کرسیاں لے آئے کنیز وہاں اور پردائے دربار دیا چھوڑ کے چلے دربار کا سب حال ہوا ہند پہ روشن ایک بی بی نظر آئی جھکائے ہوئے ایک بی بی نظر آئی جھکائے ہوئے چلائی کے فریاد رسول عرب کے یہ تو میرے شہزادے نوازی ہے نبی کے تھرا گئی حاکم کے پہن اس کے سخن پر ہاتھ اپنا رکھا ہند خوشی ماں کے دہن پر بولی میرا بھائی ہے شریعت کے چلن پر وہ ظلم کرے گا یہ بھلا شہ کی بہن پر وہ ظلم کرے گا یہ بھلا شہ کی بہن پر شک ہے تجھے یہ خواہر شبیر نہ ہوگی ایسے تو میرے بھائی سے تقسیم نہ ہوگی اتنے میں کھلا تخت پہ وہاں دشت طلائی ہر سو سر شبیر نے کی جلوہ نمائی یا ہند کو چلمن سے تجلی نظر آئی پر چوب شکی
کو السلام علیکم. پیاسے کے گلے کو تئے خنجر نہیں رکھتے، یہ ظلم روا ظلم کے خنگر نہیں رکھتے، یہ ظلم روا ظلم کے خنگر نہیں رکھتے. جب قتل کیا ہے تو انہیں دفن بھی کر دو، جب قتل کیا ہے تو انہیں دفن بھی کر دو. یہ جسم تو رکھتے ہیں مگر سر نہیں رکھتے، پیاسے کے گلے کو تئے خنجر نہیں رکھتے. ناصرات. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال علي بن الحسين السجاد عليهما الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، وأمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، وإذا كان مرتعا للشيطان فاقبضني إليك. صلوات پڑھتے ہیں. قبل اس کے اپنے عرائض کو پیش کروں. گزارش ہے کہ مولانا عاصم باقری صاحب کے بھائی سخت علیل ہیں، وینٹیلیٹر پر ہیں، اور یہ منزل سخت ہے ایک بھائی کے لیے، وہ بھی اپنے وطن میں نہیں ہے. تو دعا کی انہوں نے درخواست کی ہے. 5 مرتبہ مل کر ہم یوجیب کی تلاوت کرتے ہیں اور دعائے صحت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. یا اللہ بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام اس برادر مومن کو شفا اور صحت کامل اور عاجل عنایت فرما. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل. امام سجاد علیہ السلام کی دعائے مکارم اخلاق اور اس کا ایک فقرہ کہ جس کے ذیل میں انشاءاللہ امام سجاد اور تحفظ انسانیت اس موضوع پر ان چند
دنوں میں گفتگو ہوگی جس میں آپ اپنے مالک سے دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَعَمِّرْنِي مَا كَانَ عُمْرِي بِذْلَةً فِي طَاعَتِكَ، پروردگار مجھے اتنی زندگی دے کہ جتنی میری یہ زندگی تیری اطاعت میں گزرے۔ وَإِذَا كَانَ مُرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ، اور جب یہ میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، تو مجھے زندگی نہیں چاہیے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور یہ انداز جو صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، یہ جو انداز دعا ہے یہ ہمارے سامنے ایک منزل کو رکھتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آسانیاں ہیں، انسان کے سامنے ہر طرف راحتیں ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو انسان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار کچھ زندگی اور دے دے۔ اور طول حیات کی دعا یہ ہم روزمرہ اپنے سماج اور معاشرے میں سنتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے کو یہی کہتا ہے، چاہے کتنا بھی بوڑھا انسان ہو، پروردگار آپ کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ یا پھر یہ اس طرح سے کہ آپ کی زندگی 1000 برس کی رہے، یہ جو عام طور پر آپ دیکھتے ہیں یہ مصرع کہ تم جیو 1000 برس، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جب کوئی بھی خوشی کا موقع آتا ہے، سالگرہ کا موقع ہے، تو انسان دوسرے کو اگر کچھ جملے مبارکباد کی پیش کرتا ہے تو طول حیات اور طول عمر کی بات ہوتی ہے، عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ اور یہی انسان جو ہر طرف اس جستجو میں ہے، اس تلاش میں ہے کہ اس دنیا میں زیادہ رہ جائے، اس کی زندگی اس طرح سے گزرے کہ اسے سال اور نصیب ہو جائیں، ایک طولانی زندگی اسے مل جائے، یہی انسان اگر پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، تو خود اپنے ہی گلے میں پھانسی کا پھندا لگا کر جھول جاتا ہے۔ کتنی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اسی زندگی کو کہ جس کی چاہت اور جس کے طلب میں وہ کوئی دقیقہ فروگزار نہیں کرتا کہ ہاں ہر ایک منزل پر اسے زندگی چاہیے، ایک مقام وہ آتا ہے کہ خود زہر کھا لیتا ہے، خود اپنے آپ کو مار لیتا ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں بیماری کی وجہ سے، آپ ان کے پاس جائیں وہ کیا کہیں گے کہ اب دعا کرو کہ پروردگار جلدی اٹھا لے۔ مشکلات کا اگر کوئی شکار ہے، گھریلو مسائل، خاندانی مسائل، انسان ٹینشن میں ہے، پریشان ہے، کہتا ہے کہ اب ہم سے رہا نہیں جاتا۔ رشتے جب خراب ہو جاتے ہیں تب بھی یہی ہوتا ہے کہ ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ تو یہ ایک انسانی تصور ہے کہ جہاں پر حیات اس وقت چاہیے کہ جب آسانیاں ہوں، پریشانیاں نہیں چاہیے۔ اگر صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، پریشانیاں نہیں چاہیے انسان کو، اور اگر پریشانیاں ہیں تو پھر زندگی نہیں چاہیے۔ یعنی ہر ایک انسان ایک راحت اور ایک سکون کو تلاش کر رہا ہے کہ جہاں پر بھی مشکلات ہیں وہاں پہ زندگی نہیں چاہیے۔ زندگی کہاں چاہیے؟ جہاں کوئی مشکل نہ ہو۔ تو ایک تصور جو زندگی کا ہے وہ ہم اور آپ کا ہے کہ جہاں پر انسان زندگی وہاں گزارنا چاہتا ہے کہ جہاں آسانیاں ہوں۔ یہی انسان اگر مشکلات ہوں تو جو موت سے بھاگ رہا ہے یہی موت کی طرف جاتا ہے، اپنے آپ کو مار لیتا ہے، کیونکہ یہ اپنے ذہن ناقص میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے، ذہن ناقص میں کہ اپنے آپ کو ختم کر لیا تو مشکلات سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ ایک الگ منزل ہے کہ ایسے خدا کی قدرت پر یقین نہیں ہے، وہ ایک الگ زاویہ ہے گفتگو کا، اس کی طرف نہیں جانا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ذات کہ جسے سید الساجدین کہا جاتا ہے، جسے زین العابدین کہا جاتا ہے، وہ جب دعا کر رہی ہے تو کس انداز سے دعا کر رہی ہے؟
وعمرنی ما کان عمری بذلۃ فی طاعتک، پروردگار سید سجاد کو نہ زندگی چاہیے اور نہ موت۔ اس کو دیکھیں گے اس رخ کو کہ نہ زندگی چاہیے نہ موت، زندگی تب چاہیے جب یہ زندگی تیری اطاعت میں گزرے، اور اگر یہ تیری اطاعت میں نہ گزرے تو پھر مجھے موت دے دے۔ اذا کان مرتعا للشیطان، جب یہ زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے تو پروردگار مجھے شیطان کی چراگاہ نہیں بننا ہے کہ شیطان چرتا رہے اور گناہ کا ذخیرہ ہوتا رہے، نہیں چاہیے ایسی زندگی۔ تو تصور حیات جو سید الساجدین نے پیش کیا، یہ وہ تصور ہے کہ زندگی کے اگر اس تصور کو آج لوگوں کے سامنے ہم پیش کر دیں اور واضح کر سکیں تو انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہوگا، اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں سے انسانی اقدار کا تحفظ ہوتا ہے، کہ جب انسان اپنی زندگی میں زندگی کی مہار کو شیطان کے حوالے نہ کرے، راہ بندگی میں آگے بڑھے، تو جو راہ بندگی میں آگے بڑھے گا تو یہی وہ چیز ہے کہ جو انسانیت کے جوہر کو نکھار کے سامنے لاتی ہے۔ ویسے تو ہر جگہ انسانیت کی بات ہوتی ہے، ہر ایک منزل پر انسانی ویلیوز کی بات ہوتی ہے، انسانی اقدار کی بات ہوتی ہے، لیکن انسانی اقدار کو بغیر بندگی کے دائرے میں آگے بڑھے انسان کبھی بھی محفوظ نہیں بنا سکتا۔ یعنی انسانی قدروں اور انسانی ویلیوز کو اگر انسان ان پر عمل کرتے ہوئے انہیں بار بار بناتا ہے، انہیں محفوظ رکھتا ہے، تو صرف اس منزل پر جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ جس نے مجھے خلق کیا وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں، لیکن ان کے وجود کے اندر درندگی ہے، ان کے وجود کے اندر بہیمیت ہے۔ یہ ایک مرحلہ گفتگو ہے جس پہ توجہ کیجیے گا کہ خود انسانیت کیا ہے۔ ہم زندگی میں روز مرہ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں انسانیت فلاں جگہ پر مر گئی، تمہارے اندر انسانیت نہیں پائی جاتی، تو یہ کیا ہے؟ پروردگار نے جسے بھی خلق کر دیا، اگر انسان ہے تو وہ انسان ہے، اگر وہ جانور ہے تو جانور ہے، تو یہ کیسے انسانیت مرتی ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر توجہ کیجیے گا تاکہ یہ مسئلہ حل ہو سکے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے صلوات کس طریقے سے تحفظ انسانیت کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جس کا تحفظ کیا، وہ کیا چیز ہے جسے بچایا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ خود انسانیت کیا ہے۔ یہ ایک گفتگو ہے فلاسفہ کے درمیان، دانشوروں کے درمیان، کہ انسانیت کا دار و مدار کس چیز کے اوپر ہے۔ اس میں مختلف نظریات ہیں۔ ایک نظر یہ ہے کہ انسان کی انسانیت اس کے علم کی بنیاد کے اوپر، اگر علم نہیں ہے تو جہالت ہے، اب جہالت ہے تو جہالت کو تاریکی کہا جاتا ہے، تاریکی میں انسان کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، علم کی روشنی میں زندگی کو آگے بڑھائے گا۔ علم کے بغیر کچھ بھی انسان کو معلوم نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک جاہلانہ زندگی جانوروں جیسی زندگی ہے، حیوانات کی زندگی ہے، ان کے پاس بھی علم نہیں ہے، وہ بھی جو ان کے اندر سسٹم کو فیڈ کر دیا گیا اسی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ تو انسان اور جانور میں، حیوان میں فرق ہونا چاہیے، اور فرق یہاں پر ہے کہ جانور جاہل ہوتا ہے، انسان عالم ہوتا ہے۔ تو ایک نظر یہ دی گئی، اور اگر اس نظر کو مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کا سب سے بڑا انسان آئنسٹائن ہے، نیوٹن ہے، چونکہ انہوں نے بڑے علمی مسائل کو حل کیا ہے۔ لیکن مرحلہ یہ نہیں ہے کہ صرف علم ہو جائے، یہ ایک منزل ہے۔ میں آپ کی خدمت میں تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا، یہ ایک منزل ہے کہ انسان عالم ہو تو انسان ہے، یہ ایک نظریہ ہے۔ اچھا، اگر یہی علم کہیں انسان کی ہلاکت کا سبب بن جائے، آپ کیا کہیں گے؟ وہ ٹیکنالوجی کہ جو انسانی ترقی کے لیے ہے، اگر انسان کی تباہی کے لیے استعمال ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ تو یہ وہ منزل ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم نہیں کہیں گے کہ آئنسٹائن سب سے بڑا انسان ہے۔ علم ہے، اس نے انسان کی خدمت ضرور کی، ایک بڑا انسان ضرور تھا،
لیکن سب سے بڑا نہیں تھا. سب سے بڑا انسان کون ہے؟ سب سے بڑا انسان وہ ہے کہ جو اپنی توانائیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو مقصد حیات کی راہ میں خرچ کرے. بڑا انسان وہ ہے کہ وہ اپنے علم کو کہاں پہ استعمال کر رہا ہے. کہ تمہارا علم لوگوں کی ہلاکت کا سبب بن رہا ہے یا نہیں، یہ علم لوگوں کی نجات کا سبب بن رہا ہے. یہ مقصد کے اوپر جائے گا. دوسری منزل کہا کہ انسان کا ارادہ، جہاں پر انسان خود مختار ہے، اس کے وجود کے اندر ارادہ پایا جاتا ہے، اب یہ انسان ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی خود مختاری کو دوسرے لوگوں نے چھین لیا. بہت ساری ایسی جگہیں ہیں. آج اپنے ملک کے حالات کو آپ دیکھ لیجئے، کتنے ادارے خود مختار ہیں. یہ سارے مسائل جو چل رہے ہیں، ای ڈی اور یہ وہ ساری چیزیں جو آپ کے روزمرہ کی ہیں، اور اس میں دیکھیں کہ کس طریقے سے انسان جو سوچتا ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے کہ مجبور ہے اپنے آپ کو بچائے. تو کس چیز کو بچا رہا ہے؟ کس چیز کو بچا رہا ہے؟ یہ اپنی حیوانی زندگی کو بچا رہا ہے یا نہیں؟ اپنے شرف کو بچا رہا ہے. اور اگر شرف کو بچا رہا ہے تو ایک منزل یہ ہونی چاہیے کہ انسان اس شرف کے لیے اس بات کو گوارا کرے کہ اگر اس کی زندگی کا خاتمہ بھی ہو تو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے شرف کا، وہ اپنی عزت کا، وہ اپنی سرفرازی کا، وہ اپنی سربلندی کا سودا کر لے. اور یہ وہ رخ ہے کہ جسے کربلا پیش کرتی ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں الا ان الدئی وابن الدئی قد رکضنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ. تمہاری نظر میں زندگی ہر ایک منزل پر زندگی ہوگی، چاہے کسی بھی طریقے سے گزارو، چاہے کیڑوں مکوڑوں کی زندگی ہو، ذلت آمیز زندگی ہو، تمہاری تذلیل کی جا رہی ہو، تمہیں حقیر بنایا جا رہا ہو، حقارت کی نظروں سے تمہیں دیکھا جا رہا ہو، لیکن مکتب کربلا میں زندگی کا ایک ہی مرحلہ ہے اور ایک ہی مفہوم ہے، وہ یہ کہ زندگی عزت کے ساتھ اگر ہے تو زندگی ہے، اور اگر عزت نہیں ہے تو تم اسے زندگی کہو گے. لیکن سید الشہداء اسے انسانی زندگی نہیں کہیں گے، وہ حیوانی زندگی ہے. حیوان کو آپ دیکھیں، مارے پیٹیں دھتکاریں بھگائیں، وہ پھر آ جاتا ہے دو ملاتا ہوا. کیوں؟ اسے اپنا پیٹ بھرنا ہے. کبھی حیوان کسی دوسرے اپنے ہم جنس کی حفاظت کے لیے آگے نہیں بڑھتا کہ اس کو بچانے کے لیے میں آ رہا ہوں. اکثر وہ کبھی کبھی آپ ڈسکوری میں دیکھ لیتے ہیں، وہ خاص موارد ہیں، اکثر اسے فرق بھی نہیں پڑتا. دوسرا حیوان ذبح ہو رہا ہے، کٹ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اپنے تھوڑی دیر دیکھتا ہے، پھر کھانے پینے میں مشغول ہو جاتا ہے. یہ حیوانی زندگی ہے. لیکن جہاں پر انسانی زندگی ہے وہاں جس طریقے سے اسے اپنے لیے اس کے وجود کے اندر درد پایا جاتا ہے، ویسے ہی دوسروں کے لیے بھی درد پایا جاتا ہے. یہ جو مرحلہ ہے زندگی کا، یہ بتاتا ہے کہ حقیقت میں انسانیت کہاں پر ہے. انسانیت وہاں پر ہے جہاں انسان مقصد حیات کے مطابق اس راستے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے کہ جو راستہ پروردگار نے انسان کے لیے قرار دیا ہے. اور اسے اگر ہم خلاصہ کر کے نچوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت میں انسانیت وہاں پر ہے کہ جہاں پر انسان اپنی زندگی کو بندگی کے دائرے میں گزارے. بندگی کی ڈگر پر اگر وہ زندگی گزار رہا ہے تو یہ زندگی ہے. اور بندگی سے جہاں ہٹا اتنا وہ زندگی سے ہٹا، یعنی جو حقیقت میں جو مفہوم ہے زندگی ہے، بندگی سے جتنا ہٹتا چلا جائے گا اتنا وہ انسانیت سے دور ہوتا چلا جائے گا. اور اب اس رخ پر توجہ کیجیے گا کہ بہت واضح سا فرق ہے اگر ایسے ہم سمجھیں کہ جو حیوان ہوتا ہے وہ اپنے وجود میں مکمل حیوان ہے. جو انسان اور حیوان میں فرق ہے اس پہ توجہ کیجیے گا. ایک جانور، آپ چاہیں بلی لے لیں، چوہا لے لیں، شیر لے لیں، ہاتھی لے لیں، یہ جتنے بھی جانور ہیں یہ جب پیدا ہوتے ہیں تو جانور پیدا ہوتے ہیں، ان کے وجود کے اندر حیوانیت پائی جاتی ہے، اس کو کوئی ان سے لے نہیں سکتا. انسان کیا ایسا ہے کہ انسان کی انسانیت کو اس سے چھینا جائے؟ کہاں، بالکل ایسا ہے کہ انسان کے وجود کے اندر یہ ہے کہ وہ آگے بڑھے، کمال کی راہوں کو طے کرے، دوسروں کا ہاتھ بھی آگے لے کر بڑھے، پکڑے اور لے کر چلے. لیکن اگر انسان صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر یہ انسان ہے لیکن حقیقت میں حیوان ہے. اس لیے کہ صرف اپنے، حیوان کیا کرتا ہے؟ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے. تو یہ وہ مفہوم ہے کہ جس کے اوپر اگر آپ توجہ کریں گے تو واضح ہوگا کہ تحفظ انسانیت امام سجاد علیہ السلام نے کیسے کیا.
اور یہ جو دعا ہے مکارم اخلاق کی ایک فقرہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امرنی ما کان عمری بذلۃ فی طاعتک، بڑا خوبصورت بیان ہے. پروردگار مجھے اتنی عمر دے، اتنی زندگی دے جتنی تیری اطاعت کی راہ میں خرچ ہو. وَإِذَا كَانَ مُرْتِعًا لِلشَّيْطَانِ، اور جب یہ زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے تو مجھے زندگی نہیں چاہیے. یعنی میں اس دنیا میں انسان بن کے جینا چاہتا ہوں، حیوان بن کے نہیں جینا چاہتا. جہاں سے میری زندگی حیوانیت کی طرف جائے پروردگار مجھے بلا لے. یہ کتنا خوبصورت مفہوم ہے جسے امام سجاد علیہ السلام نے پیش کیا ہے. اور یہاں پر ایک بڑی خوبصورت گفتگو ہے. علماء نے ریاض الصالحین آپ دیکھیں جو صحیفہ سجادیہ کی شرح ہے یا دیگر جو شروح لکھی گئی ہیں امام کی دعاؤں کے سلسلے سے، تو انہوں نے وضاحت کی ہے بعض مفاہیم کی. امام نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے امرنی ما کان عمری بذلۃ فی طاعتک، پروردگار مجھے اتنی عمر دے کہ یہ میری زندگی تیری اطاعت کی راہ میں خرچ ہو. بذلہ کا لفظ ہے. میں اس کی وضاحت کروں تو آپ اس گہرائی تک اور اس عمق تک پہنچیں گے، وہ عمیق مفہوم جسے امام نے بیان کیا ہے کہ پروردگار یہ زندگی تیری بندگی کی راہ میں خرچ ہو. امرنی ما کان عمری بذلۃ فی طاعتک، یہ جو لفظ بذلہ ہے اس کی وضاحت علماء نے کی. ایک بڑے لغت شناس ہیں خلیل بن احمد فراہیدی، اور جو علماء حضرات ہیں دانشور طبقہ ہے وہ واقف ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ اگر کہیں پر لفظ کے معنی پھنس جاتے ہیں تو کتاب العین ان کی لغت کی ایک اچھی کتاب ہے، اس کے ذریعے سے مسائل کو حل کیا جاتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں. انہوں نے وہاں پہ بیان کیا کہ بذلہ من الثوب وهو يلبس ولا يسان. بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر جو بذلہ کا لفظ استعمال کیا ہے مولا نے، یہ کپڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ کپڑا کہ جسے استعمال کیا جاتا ہے ولا یسان، رکھا نہیں جاتا. اس کی وضاحت کروں، آپ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی یونیفارم تمہاری کلین ہونا چاہیے، کوئی داغ کوئی دھبا نہ ہو. وہ یونیفارم ان کو آپ پہناتے ہیں، ان کے اسکول کی خاص ڈریس ہے. ہر ایک اسکول کی ڈریس الگ ہے. تو یہ لباس ہے اسکول کا. کبھی لباس ہوتا ہے کسی خاص جگہ کا، ہاسپٹل کا، وہاں پہ نرس ان کا ایک لباس ہے، ڈاکٹرز ان کا الگ لباس ہے. وہ لباس کب پہنتے ہیں؟ جب وہ اپنی جاب کے اوپر ہوتے ہیں. ایک میکینک جو جاتا ہے مثال کے طور پر گاڑی کی مرمت کر رہا ہے، کار صحیح کر رہا ہے، مثال کے طور پر اس کی تعمیر کر رہا ہے، موٹر سائیکل کی تعمیر کر رہا ہے، اس کا ایک خاص لباس ہوتا ہے. چونکہ بہرحال سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے تو ایک خاص لباس پہنتا ہے. تو وہ کالا کالا دکھتا ہے، دھبے داغ، پھر وہ اتار دیتا ہے. جب اپنا کام اس کا ختم ہو جاتا ہے تو پھر اپنے گھر پہ آ جاتا ہے. تو ہر ایک منزل پر آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، وہاں پہ ہر ایک کوڈ ڈریس سب جگہ پہ الگ ہے. تو وہ جو ایئرپورٹ کا عملہ ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر جب وہ بیٹھا ہوا ہے، امیگریشن کا وہ لباس الگ ہے. آپ بورڈنگ کے کرانے کے لیے جائیں تو وہاں پر ڈیسک پہ وہاں پر الگ ہے معاملہ. تو ہر ایک کا لباس الگ ہے، اور ہر ایک جو ایئر لائنس ہے اس نے اپنا لباس الگ بنایا ہوا ہے. یہ کب؟ ہر وقت مثال کے طور پر ایک شخص جو کسی ایک ایئر لائن سے وابستہ ہے لباس پہنے رہتا ہے، بازار میں، مارکیٹ میں، گھر میں نہیں. جتنا اس کا کام ہے، جب تک وہ کام ہوتا ہے تب تک لباس پہنتا ہے. کیوں؟ اس لیے لباس پہنتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم آن ڈیوٹی ہیں، ہم کام کر رہے ہیں. امام سجاد علیہ السلام نے کتنے خوبصورت انداز میں لطیف نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ جتنا بھی لباس ہے، ڈاکٹر کا لباس صرف اس وقت تک ہے کہ جب تک وہ ہاسپٹل میں ہے، گھر میں نہیں پہنے گا. حتیٰ علماء کا لباس آپ دیکھیں کہ علماء یہ مجلس پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر نماز ہے تو ٹھیک ہے، یا کوئی نکاح وغیرہ کوئی ایسا پروگرام ہے تو یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ایک عالم ہے، لباس رسول اس نے پہنا ہوا ہے. اب ایسا تھوڑی نہیں کہ مثلا علماء فرض کریں کہ یہ امامہ وامہ لگا کے آبا کبا پہن کے سوتے ہوں، ایسا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ
بہرحال وہ اب گھر میں ہیں، ان کی گھر کی زندگی ہے. تو اسی طریقے سے ہر ایک منزل پر، چاہے وہ ڈاکٹر ہو اس کا لباس جب تک وہ خدمت کر رہا ہے، مکینک ہو اس کا لباس جب تک وہ اپنا کام کر رہا ہے، کسی کمپنی میں ایک انسان ہے جب تک اس کمپنی نے جو اس کو وقت دیا ہے، جو اس کے گھنٹے ہیں وہ پورا کر رہا ہے، تو وہ خاص لباس ہے. تو یہ اسے کہا جاتا ہے بذلہ، یعنی وہ لباس جو لباس خدمت ہوتا ہے. قربان جائیں اس فکر پر اور اس فکر رسا پر کہ جو کس منزل پر ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے، کہ جہاں امام نے آواز دی پروردگار مجھے ایسا لباس بندگی اڑا دے کہ کوئی ایسا مرحلہ نہ آئے کہ جہاں پر یہ ہو کہ سید سجاد یہ کام کر رہے ہیں لیکن بندگی نہیں ہے. محسوس کریں اس کو کہ یہ کام کرے، کوئی ایک سانس بھی میری ایسی نہ نکلے کسی ایک مرحلے پر کہ جہاں پر میرے وجود میں لباس بندگی نہ ہو. یعنی ہم جب ڈیوٹی کرتے ہیں تو خاص ایک لباس پہنتے ہیں. امام سجاد آواز دینا یہ پوری زندگی جو پروردگار نے تمہیں عطا کی ہے، یہ 60-65 سال، یہ 50 سال، یہ 70 سال، یہ جتنی بھی زندگی ہے، عام لوگ اس کو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ زندگی اس کا حصہ وہ ہے جو عبادت میں گزر ہوگا. نہیں، یہ پوری زندگی لباس اطاعت میں گزر ہو. یہ دعا سید سجاد نے کی. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. الہی امرنی ما کان عمری بذلۃ فی طاعتک، کہ جب تک یہ زندگی تیری اطاعت میں خرچ ہو، یعنی مجھے ایسا لباس بندگی اڑا دے کہ میں گھر پہ رہوں تب بھی بندہ بن کر، میں مارکیٹ میں جاؤں تب بھی بندہ بن کر، میں کسی سے کوئی گفتگو کروں تب بھی بندہ پروردگار. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر انسانیت کا جوہر نکھرتا ہے. اور یہ صرف دعا نہیں ہے، ہمیں سجاد علیہ السلام کی زندگی میں عملی طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ وہ انسانیت کا جوہر ہے جسے امام سجاد علیہ السلام نے پیش کیا. کس طریقے سے؟ اب دیکھیں وہ دور جو خطرناک ترین دور تھا، جس کی طرف میں آگے اشارہ کروں گا چونکہ یہ پہلی مجلس ہے اور تھوڑا سا آشنا ہونے کے لیے میں نے کچھ مفاہیم کی وضاحت کی ہے. انشاءاللہ کل سے گفتگو شروع ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسی طریقے سے آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے جو مطالب بیان کروں گا وہ آپ سنیں گے اور کچھ یہاں سے لے کے اٹھیں گے کہ امام سجاد علیہ السلام نے کس دور میں ان مباحث کو پیش کیا ہے کہ جب کوئی ایسا فرد نہیں تھا کربلا کے واقعے کے بعد مدینے میں جو ناچ گانے میں، موسیقی میں، گناہوں میں ملوث نہ ہو. بہت کم گنے چنے کچھ لوگ تھے نا، اس کی طرف وہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس کو کھولنا نہیں چاہتا پھر کبھی. اس دور میں امام علیہ السلام نے جو انسانی حقیقت میں جو انسانی قدر ہے، جو ویلو ہے، اس ویلو کی وضاحت کی ہے کہ انسانیت کا جو جوہر ہے وہ کیا ہے. جب سارے انسان اپنے آپ کو گدھوں کی طرح نوچ رہے تھے، اپنی لاش کو نوچ رہے تھے، وہ کیسے نوچ رہے تھے آئے گا آگے کہ کیا صورتحال تھی، کیا معاملات تھے. جہاں پر اللہ کے رسول کے اوپر وحی آئی، قرآن نازل ہوا، اس جگہ کو آپ جا کر تلاش کریں. واقعہ کربلا کے بعد وہاں کی صورتحال کیا تھی. وہ مدینہ جو کبھی تلاوت قرآن سے پہچانا جاتا تھا، وہ مدینہ جو کبھی احادیث رسول سے پہچانا جاتا تھا، امام سجاد علیہ السلام کا دور وہ ہے، وہ مدینہ پہچانا جاتا ہے گانے بجانے والوں سے، سنگرز سے، کہ مدینے میں، اور مدینے سے ادھر ادھر جاتے ہیں سب. اور جو صورتحال ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ایک الگ چیپٹر ہے، بات آ گئی تو یہاں تک صرف آپ اس پہ غور کریں کہ جو صورتحال ہے میں اس کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ کیا تھی مدینے کی، اور پھر کس طریقے سے امام سجاد علیہ السلام نے ایسے دور میں انسانیت کا تحفظ کیا ہے جب لوگ انسانیت کی لاش پر بیٹھے ہوئے اسے نوچ رہے تھے. اور یہ ایک بڑا سرمایہ ہے جو سید الشہداء کی اس عزا کے سائے میں اور اس فرش عزا کے ثمر کے طور پر، اس کے نتیجے کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم حق شناس بنتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں مقصد حیات کیا تھا.
اور یہ ایک ایسی منزل ہے کہ جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ ایسی درسگاہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ جہاں پر انسانی جوہر کی بات ہو، جہاں مقصدیت کی بات ہو۔ سب آج کی اس دنیا میں دوسروں کو خود فراموشی میں مبتلا کرنے کے در پہ ہیں۔ خود فراموشی، آپ اس دور میں دیکھیں، امام سجاد کا دور تھا جہاں گانے بجانے اور یہ سارے مسائل تھے، وہیں پر ایک مرحلہ یہ تھا کہ مذاق کرنے والے، مضحکہ اڑانے والے، وہ لوگ چٹکلے جن کو یاد تھے، ایسے لوگ جو دوسروں کو ہنسا سکیں، خوش کر سکیں کچھ دیر کے لیے، ان کو دلقق کہا جاتا تھا کہ اپنا مثال کے طور پر وہ ڈمری لے کے آئے اور بجا رہے ہیں، لوگوں کو ہنسا رہے ہیں، عجیب غریب شکلیں انہوں نے بنا لی، عجیب غریب لک ان کا ہے، لوگ بچے دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کی بڑی اہمیت تھی، اور اسی کے ساتھ ان لوگوں کی جو کسی کی تعریف میں زمین کو آسمان سے ملا دیتے تھے، شعراء۔ آج آپ اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھیں، یہ وہ چیز ہے جو پہلے بھی خود فراموشی کی طرف متوجہ کر رہی تھی، انسان کو انسانیت سے نکال کر حیوانیت کی طرف لے کے جا رہی تھی۔ آج بھی ایسے ہی ہے۔ آپ دیکھیں چند سالوں میں کتنے ایسے ہیں کہ جو بہت سارے مسائل کو سب کچھ بھول کے وہ ایک کامیڈین شو آ رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تھوڑی دیر کے لیے کچھ ایک فرحت اور ایک نشاط آ جائے۔ امام سجاد علیہ السلام نے اس سے کہیں آگے جا کر گفتگو کی ہے کہ تم ہو سکتا ہے کچھ ایسی بات جو تمہارے کانوں میں اگر پڑے تو تمہیں اچھا لگے، تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جاؤ، لیکن اگر تم اپنے کانوں کو معنویت سے مانوس کر لو گے تو یہ ساری چیزیں تمہاری نظروں میں بہت ہی ہلکی بھلکی ہوں گی، اور تم انہیں بیہودگی کا نام دو گے۔ یہ بیہودگی ہے جہاں پر انسان کے کان قرآن کی تلاوت نہ سن سکیں، جہاں پر انسان کی زبان سے دعا انسان کے لبوں سے ظاہر نہ ہو سکے۔ اور یہ وہ منزل ہے کہ جسے سید سجاد نے پیش کیا ہے۔ یہ دعا یہ معمولی مرحلہ نہیں ہے، انسان کے وجود کے اندر ایک خلا ہے، مالک نے اسے پیدا کیا، یہ اپنے پروردگار کو ڈھونڈتا ہے۔ یہ ایک الگ منزل ہے کہ انسان کو پتہ نہ ہو۔ روح کی فریاد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چیختی رہتی ہے، انسان تھپک کے سلا دیتا ہے، اور اس کا سامان کس طریقے سے کرتا ہے، روح بے چین ہوتی ہے، انسان سوچتا ہے کہ ذرا باہر نکل جائے، چہل قدمی کر لے، روح بے چین ہے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ مثال کے طور پر پارک میں بیٹھ جائے، یا فرض کریں کچھ ہوٹل میں جا کے کچھ کھا پی لیں، یا فرض کریں کہ کوئی سیریل دیکھ لیں، کچھ ایسا کر لیں، فلاں کوئی کلپ دیکھ لیں، تو یہ روح کو بہلانا ہے۔ در حقیقت روح اس حقیقت کو تلاش کر رہی ہے کہ جسے خدا کہتے ہیں۔ اور یہ جو دعا ہے، یہ دعا کیا ہے؟ انسان کی روح کی پکار کا جواب، اسے دعا کہتے ہیں۔ اور اس کے مفہوم کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک دعا ہے، ایک ندا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ امام سجاد علیہ السلام نے کس دور میں لوگوں کو دعا سے آشنا کیا؟ جب سب کے سب شراب کے جام سے آشنا تھے، کتنی قسم کی شراب ہوتی ہے، کتنی طرح کی ہوتی ہے، کون سی کتنا طاری ہوتی ہے، کس کا نشہ جلدی اتر جاتا ہے، سب یہ سب میں یہ گفتگو یہ تھی۔ اور کس نے کتنے اچھے مثال کے طور پر طریقے سے اشعار کہے اور زمین کو آسمان سے ملا دیا، کس کی تعریف میں، کس کی وصف میں، خاص طور پر حاکمان وقت کی وصف میں، ان کی تعریف میں اشعار کہے جاتے تھے۔ اس دور میں سید سجاد نے صحیفہ سجادیہ کے دعاؤں کے مجموعے سے ہمیں آشنا کیا، اور یہ ایک بڑا قابل غور مرحلہ ہے کہ قرآن کریم نے جہاں پر اس چیز کو بیان کیا ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری فکر نہیں کرے گا، وہ یہ نہیں ہے کہ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو میں تمہاری فکر نہیں کروں گا۔ تم نماز پڑھو نہ پڑھو، پروردگار کو فکر ہے اپنے بندے کی۔ یہ الگ منزل ہے کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو اپنی حقیقت کو بیان کرو گے، پروردگار میں بندہ ہوں، بغاوت کو بیان نہیں کرو گے کہ پروردگار میں تیرا باغی ہوں، نہیں، پروردگار میں تیرا بندہ ہوں۔ لیکن اگر تم نے یہ عبادتوں کو چھوڑ دیا تو ایسا نہیں کہ پروردگار تمہیں چھوڑ دے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں عبادت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، بہت سارے فروعات دینی میں عمل نہیں کرتے، اور کوئی ان کا کچھ ہوتا بھی نہیں ہے۔ اچھا، ایک بڑی عجیب منزل ہے کہ کبھی کبھی انسان
اتنا زیادہ گر جاتا ہے حیوانیت کی منزلوں میں کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس عذاب میں مبتلا ہے، وہ کس عذاب میں مبتلا ہے۔ کبھی عذاب نازل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اتنا اس کا وجود مادی ہو گیا ہے کہ جب تک گھر نہ گرے، جب تک سیلاب نہ آئے، زلزلہ نہ آئے، کچھ اچانک ایکسیڈنٹ نہ ہو، کچھ خطرناک نہ ہو، تب تک وہ سوچتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، سب صحیح چل رہا ہے۔ جناب موسیٰ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، اکثر جب جاتے ہیں اس جگہ سے گزرتے ہیں، ایک عابد کو دیکھتے ہیں کہ وہ عبادت کر رہا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ جاتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ گفتگو کے لیے اپنے پروردگار سے، عابد عبادت کرتا ہوتا ہے، سلام دعا ہوتی ہے، جناب موسیٰ آگے بڑھ جاتے ہیں ماشاءاللہ سے عبادت کرنے والا۔ ایک منزل وہ آئی کہ دیکھا کہ وہ عابد جو عبادت کیا کرتا تھا مصلی عبادت پر اب نظر نہیں آتا، اس نے عبادت کو چھوڑ دیا، سب کچھ ترک کر دیا۔ غور کیجئے گا اس مرحلے پر کہ انسان کے اوپر کبھی عذاب نازل ہو رہا ہوتا ہے اسے خبر نہیں ہوتی، سب کچھ ترک کر دیا، اس نے چھوڑ دیا۔ اب کہاں ہے؟ شراب کی محفلوں میں ہے، کہاں ہے جہاں پہ جوئے کی بساط ہے وہاں پر ہے، کہاں پر ہے جہاں پر گناہوں کا بازار ہے وہاں پر ہے۔ اس منزل پر کہ جب ایک شخص صحیح راستے پر ہے اور صحیح راستے کو چھوڑ کے غلط راستے پر آ جاتا ہے تو بہرحال دل جلتا ہے۔ ایک مقام پر جب اس نے راستہ اپنا بدل لیا اور گناہوں میں آلودہ ہو گیا، جناب موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ پہلے ملاقات ہوتی تھی بعنوان بندے پروردگار، اب ملاقات ہوتی ہے جسے امام سجاد نے بیان کیا شیطان کی چراگاہ کی صورت۔ یہ بھی شیطان کی چراگاہ ہے، شیطان چرتا ہے اس کے وجود میں۔ اب یہ مذاق اڑاتا ہے کہ موسیٰ جا رہے ہو اپنے رب سے ملاقات کے لیے؟ ہاں کہ جانا جب اپنے پروردگار سے ملاقات ہو، میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے وہ پہنچا دینا۔ کیا پیغام ہے؟ خدا سے کہہ دینا تو نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم گناہ کرو گے تو میں عذاب نازل کروں گا، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تم گناہ کرو گے تو میں عذاب نازل کروں گا، میرے راستے سے ہٹو گے تو میں عذاب نازل کروں گا۔ کوئی عذاب تو آیا نہیں، جیسے میں پہلی زندگی گزارا تھا ویسے ابھی بھی ہے، پہلے بھی کھاتا تھا ابھی بھی کھاتا ہوں، پہلے نماز پڑھتا تھا، پہلے عبادت کرتا تھا، اللہ کی بندگی میں میرا وقت گزرتا تھا، اس کے بعد زندگی وہی تھی جو ابھی ہے، کچھ تو فرق ہوا نہیں، پہلے بھی زندگی تھی ابھی بھی زندگی ہے۔ پروردگار نے تمہارے وعدہ کیا تھا، مذاق یعنی یہ بتانا چاہتا ہے، اپنے کفر کا اظہار کر رہا ہے کہ موسیٰ پتہ ہے کہ موسیٰ جاتے ہیں خدا سے گفتگو کرنے کے لیے، یہ کہنا چاہتا ہے کوئی خدا ودا نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس سے کہہ دینا کہ تو نے وعدہ کیا تھا اپنے وعدے کو بھول گیا، تو نے عذاب کا وعدہ کیا تھا اپنے وعدے کو بھول گیا۔ موسیٰ اس کی بات کو سنتے ہیں، پہنچے کوہ طور پر، گفتگو ہوئی پروردگار سے بنی اسرائیل کی سلسلے سے، اپنا جو بھی جناب موسیٰ کو خدا کے حضور جو کچھ بھی اپنے خضوع اور انکساری کو پیش کرنا تھا پیش کیا، جو سجدہ کیا ہوگا، جو بھی گفتگو رہی ہوگی۔ جب گفتگو تمام ہوئی تو موسیٰ پلٹنے لگے، آواز آئی موسیٰ ایک چیز کو تم بھول رہے ہو۔ کہا کہ کیا؟ میرے بندے نے ایک پیغام دیا تھا، وہ تم پیغام مجھ تک نہیں پہنچا رہے ہو، بھول رہے ہو۔ پروردگار مجھے شرم آئی، تیری حضور تیری خدمت میں جسارت ہے، مذاق اڑا رہا ہے وہ، میں کیسے یہ پیغام اس کا تجھ تک پہنچاؤں، کیسے منتقل کرتا؟ کہ نہیں موسیٰ، اس نے جو پیغام دیا ہے وہ مجھے بتاؤ، میرا گنہگار بندہ ہے لیکن میرا بندہ ہے، بتاؤ اس کا جواب لے کے جاؤ۔ کہ پروردگار تجھے تیرے علم میں ہے، اس نے یہی کہا کہ خدایا تو نے جو عذاب کا وعدہ کیا وہ عذاب نازل نہیں ہوتا، تو اپنے وعدے کو بھول گیا۔ اب موسیٰ اس سے جا کے کہہ دینا عذاب نازل ہو چکا ہے تجھے خبر نہیں، عذاب نازل ہو چکا ہے تجھے خبر نہیں ہے۔ اور مفہوم روایت یہ ہے کہ اس سے کہنا کہ پہلے جب تو آتا تھا اور مصلی کو بچھاتا تھا اور میری بندگی کرتا تھا تو یہ بتا کہ تجھے ایک لذت کا احساس ہوتا تھا کہ نہیں۔ پھر ایک دوسری روایت ہے جو اسے بیان کرتی ہے کہ پروردگار کا ایک شدید عذاب یہ ہے کہ پروردگار
اپنے آپ سے مناجات کی لذت کو اپنے بندے سے چھین لیتا ہے. اور اسی لیے امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے الہی ادقنی حلاوت محبتک، پروردگار اپنی محبت کی حلاوت اور مٹھاس کو چکھا دے. اس لیے کہ جو اس مٹھاس کو چکھ لیتا ہے پھر وہ دنیا سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس نے اس مٹھاس کو چکھ لیا ہے. اب اس کے اوپر پہرا ہو، پانی بند کر دیا جائے، کھانا بند کر دیا جائے، 3 دن کی بھوک پیاس، اس 3 دن کی بھوک و پیاس میں وہ کون سی چیز تھی جو جذبہ مزاحمت وجود کے اندر پیدا کر رہی تھی؟ یہی لذت مناجات پروردگار سے. اس کے اندر جو حلاوت ہوتی ہے پھر وہ کسی چیز میں نہیں ہوتی. کہ موسیٰ اس سے کہہ دینا کہ عذاب نازل ہو گیا تجھے خبر نہیں. اب ہم اور آپ سوچیں، پہلے مجلس میں آتے تھے بڑا دل لگتا تھا، آخر تک بیٹھتے تھے. آج جب خطیب ممبر پہ پہنچ جاتا ہے تو یہ وجود میں اگر ہے کہ آدھی مجلس ہو جائے پھر چلیں گے، یا مصائب کے وقت تھوڑا مجلس میں چلا جائے، یا پھر بعض تبرک تو لے ہی لیں، تھوڑا ثواب تو مل ہی جائے. اچھی چیز ہے، کوئی بات نہیں، لیکن انسان کو سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پروردگار نے ایک طرح سے ہماری تنبیہ کی ہو اور ہمارے وجود سے اس چیز کو چھین لیا ہو جو ہمیں راہ بندگی پر آگے بڑھاتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس پر ہم سب کو ایک غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت ساری ایسی منزلیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر عذاب نازل کرتا ہے پروردگار. تو میں اپنی خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جہاں پر پروردگار ہماری پرواہ نہیں کرتا، اور بلکہ اگر دیکھا جائے وہ ایک ہی چیز ہے جسے قرآن کریم نے خود بیان کیا ہے. نماز نہیں پڑھو، روزہ نہیں رکھو، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں یہ گناہ ہیں. لیکن ایک منزل اس سے اندازہ ہوگا کہ امام سجاد علیہ السلام نے کیا کیا. ایک منزل جس میں اپنے نبی کو خطاب کر کے پروردگار کہتا ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہہ دو ان سے، میرے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کو تمہاری پرواہ نہ ہوتی اگر تمہاری دعا نہ ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری عبادتیں اپنی جگہ پر ہیں، دعا اپنی جگہ پر وہ منزل ہے جو ہمیں اپنے معبود سے جوڑتی ہے. یہ دعا ہے کہ جب پروردگار کہیں پر کوئی ارادہ کرتا ہے اس کے ارادے کو تبدیل کر دیتی ہے. دعا ہے، یہ دعا حر نے کی تھی، اللہم الیک انیب فالیک اتوب فقد ارعبت قلوب اولیائک. اب یہ دیکھیں یہ دعا ہے جو حر کر رہا ہے. کس طریقے سے؟ حر جہنم کی طرف جا رہا تھا، لیکن یہ اس کا انداز تھا رب کی بارگاہ میں، پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میری توبہ کو قبول کر لے. یہ دعا بڑا وسیع مفہوم ہے. کبھی یہ دعا انسان کے دل میں درد بن کر سامنے آتی ہے، کبھی اشکوں کی صورت انسان کی آنکھوں سے چھلکتی ہے، کبھی انسان کسی کے لیے آگے بڑھتا ہے مدد کے لیے. یہ دعا کی کیفیت ہے. ضروری نہیں کہ دعا الفاظ کی صورت میں ہو، یہ ضروری نہیں کہ دعا پڑھی جائے. بعض ادعیہ ہیں جنہیں ہم پڑھتے ہیں ادعیہ معصورہ ہیں، اس لیے کہ ہم آشنا ہو سکیں انداز دعا کیا ہونا چاہیے، طریقہ دعا کیا ہونا چاہیے، اسلوب دعا کیا ہونا چاہیے. ورنہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ رات کی تاریکی میں انسان کے وجود کے اندر ایک شکستگی کا احساس ہوتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، رب کی بارگاہ میں وہ فریادی ہوتا ہے پروردگار تیرے علاوہ میرا کون ہے. یہی دعا ہے، یہی منزل دعا ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو تمہارے پروردگار کو تمہاری پرواہ نہ ہوتی. جب پرواہ نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے گھروں میں دیکھا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ ان کا دھیان رکھتے ہیں، ادھر نہ چلے جائیں ادھر نہ چلے جائیں، کہیں پہ گر نہ جائیں، زینے سے نہ گر جائیں. تھوڑا سا بچہ آگے بڑھا ہے، آواز آتی ہے رکو ٹھہرو. یہ سب کیا ہے؟ یہ بچے کی پرواہ ہے. اور جب کبھی کبھی بچہ زیادہ شریر ہو جاتا ہے، زیادہ ستانے لگتا ہے، تو وہی ماں کہتی ہے جس کے دل میں ممتا ہے، وہی کہتی تھوڑی دیر چھوڑو، گرے گا تو پتہ چلے گا. اب کہیں گرتا ہے، کہیں پھوٹتا ہے، کہیں زخم لگتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک یہ ماں کی پناہ میں تھا کتنا محفوظ تھا. یہی پروردگار بتانا چاہتا ہے
کہ جب تم دعا کی پناہ میں آؤ گے تو رب کو تمہاری پرواہ ہے، اور تم نے جب اسے چھوڑ دیا، دیکھ لو پھر تم کیسی زندگی ہے تمہاری، کتنے مسائل کا شکار ہوتے ہو۔ کتنی ایسی منزلیں ہیں کہ جہاں پر تم کوشش کرو کہ سارے مسائل کو میں حل کروں، ایک مسئلے کو حل کرو گے دوسرا پیدا ہو جائے گا، دوسرا حل کرو گے تیسرا پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ دنیا تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں پیدا ضرور کیا ہے، ہم نے تمہیں مختار ضرور بنایا ہے، لیکن یہ اختیار تم بندگی کی راہ پر چلتے ہوئے اگر استعمال کرو گے تو ہم تمہارے وجود کو مالا مال کر دیں گے، اور اتنا مالا مال کر دیں گے کہ تم زمین پر بندے ہونے کی حیثیت سے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ گے اور ہم تمہاری دعا کو سنیں گے۔ اور یہ وہ منزل ہے کہ جسے امام سجاد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پیش کیا ہے۔ میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اور آپ کی زحمت کو ختم کروں کہ کس طریقے سے نہ صرف دعا سکھائی، دعا تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن حقیقت دعا سے بہت کم لوگ آشنا ہوتے ہیں، اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی دعا جب وہ کریں وہ مستجاب ہو۔ کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جن کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، لیکن بعض لوگوں کے لیے ماں کی دعا اپنے بیٹے کے لیے، باپ کی دعا اپنے فرزند کے لیے، کسی بزرگ عالم کی دعا کسی مرد مومن کے لیے، امام کی دعا، یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ دعائیں ہیں جو قبول ہوتی ہیں۔ لیکن کتنی ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر انسان دعا کرتا ہے اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ منزل یہی ہے کہ کتنا تم انسان کے فضائل کو اپنے وجود کے اندر لیے ہوئے ہو، جتنا تم معیار انسانیت پر بلند ہو کے دعا کرو گے پروردگار قبول کرے گا۔ کیوں قبول کرے گا؟ دیکھیں کہ جانور جو ہوتے ہیں وہ گونگے ہوتے ہیں۔ گونگے کیا مطلب کیا ہے؟ وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ اشارے کنائے کے ذریعے سے یہی بتائیں گے، ان کا ہم و غم یہی ہوتا ہے۔ ایک جانور اگر آپ کے پیچھے پیچھے آئے تو کس لیے آئے گا؟ کھانے کے لیے آئے گا، اس سے آگے اس کی فکر بڑھتی نہیں ہے، تو وہ آپ سے کیا مطالبہ کرے گا؟ بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ہم سمجھ جاتے ہیں سردی ہے، گرمی ہے، وہ ایک الگ منزل ہے، لیکن زیادہ تر اس کا ہم و غم اس کا بدن ہوتا ہے۔ وہ اپنی روح کے بارے میں، روح کی کیفیت کے بارے میں کچھ بیان نہیں کر پاتا۔ یہ انسان ہے جس کا بدن بہت مختصر سا ہوتا ہے لیکن روح بہت بڑی ہوتی ہے، اور جب اپنی پوری روح کی وسعتوں کے ساتھ یہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو جو احساس نیاز ہے، احساس عجز ہے، اپنی عاجزی کا اظہار، اسی کو دعا کہا جاتا ہے۔ پروردگار تیری بارگاہ میں ہوں، اور اسی لیے کہا گیا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادتوں کے مغز کا نام ہے۔ اب آپ آئیں امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں کہ آپ نے نہ صرف دعا کی تعلیم دی بلکہ اتنی روح کو بلند کر دیا کہ وہ غلام کے جس کی آپ نے تربیت کی ہے وہ صرف غلام نہیں ہے، ایک مستجاب الدعوہ عارف ہے جو رب کو پہچانتا ہے۔ مسیب سے روایت ہے، کہتے ہیں مدینے میں قحط پڑا، بہت خطرناک قحط، ایسا قحط کہ مائیں پریشان تھیں، اپنے بچوں کو کلیجے سے لگائے ہوئے بچے سے سک رہے تھے، پانی نہیں تھا، کھانا نہیں تھا، لوگ باہر نکلے ہوئے تھے کہ پروردگار یہ بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے، ابر کرم کیوں نہیں برستا، سب دعا کر رہے تھے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ امام کے گھر سے ایک غلام باہر نکلا، میں نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا، مسیب نقل کرتے ہیں میں نے جاتے ہوئے دیکھا، ایک ٹیلے پہ گیا، ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار تیرا بندہ تیری خدمت میں حاضر ہے، مالک ابر کرم بھیج دے، بارش ہو جائے، یہ لوگ تڑپ رہے ہیں، سب تیرے بندے ہیں۔ مسیب کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا، اس نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد سر کو سجدے میں رکھا، ولا یرفع راسا، اس نے ابھی اپنے سر کو اٹھایا نہیں تھا کہ خوب جم کر گھٹا چھائی، ہر طرف بادل تھے، زبردست بارش ہوئی، اور ایسی بارش ہوئی جیسے مدینے میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ مسیب کہتے ہیں کہ میں نے پھر دیکھا کہ یہ کہاں جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ کہتے ہیں کون؟ یہ بڑی شخصیت، اتنے لوگ دعا کر رہے ہیں، کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی، یہ کون ہے آخر؟ اس کو میں نہیں جانتا۔ میں نے اس کا تعاقب کیا، میں پیچھے پیچھے گیا،
کہاں جا رہا ہے؟ دیکھا وہ امام کے گھر کے اندر داخل ہوا، امام کے گھر کے اندر داخل ہوا اور امام کے دیگر خادموں میں، غلاموں میں جا کر چھپ گیا۔ بہت سارے غلام تھے، خادم تھے، لیکن میں اس کو دیکھ چکا تھا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ امام کے گھر کی فرد تو یہ نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو اتنا بلند کر لیا ہے کہ اس کے وجود کے اندر بھی وہی خصلتیں آ گئی ہیں جو امام کی ہیں، اپنی روح کو اس نے بلند کر لیا ہے۔ میں نے امام کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑا، مولا آپ کا یہ غلام مجھے بہت پسند ہے، میرے حوالے کر دیں۔ مولا چونکہ جانتے تھے اور یہ اس در کی خصوصیت ہے، اگر کوئی مانگے کچھ، آئے سوال کرے تو دیا جاتا ہے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے مسیب، اگر وہ جانا چاہے تو لے لو۔ بلایا گیا اس کو، غلام کو مولا نے بلایا کہ آج تک تمہارا آقا میں تھا، آج کے بعد سے تمہارا آقا مسیب ہے۔ غلام سمجھ گیا کہ مولا نے مجھے ہبا کر دیا اسے۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ آنکھوں میں اس کے آنسو آئے، سر کو سجدے میں رکھا، پروردگار کی بارگاہ میں دعا، مالک یہ جو کچھ بھی تھا کہ میں نے ہاتھوں کو تیرے بارگاہ میں پھیلایا اور تو نے ابر کرم نازل کر دیا، مالک یہ میرے اور تیرے درمیان میں ایک راز تھا، اور اب جب کہ یہ راز کسی تیسرے کو پتہ چل گیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس دنیا میں رہوں، پروردگار مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ مسیب کہتے ہیں اسی وقت ایک مرتبہ ہچکی لی اور دم توڑ دیا۔ یہ منزل، وہ جو صاحبان معرفت ہوتے ہیں ان کی پہچان کو یہ غلام بتا کے گیا۔ وہ کوئی کام اگر کرتے ہیں تو ہر جگہ گاتے نہیں گھومتے، ان کے وجود کے اندر یہ بات آتی ہے پروردگار میری عزت اور آبرو یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ خاموشی کے ساتھ نے ایک کام کیا، کسی کو پتہ نہیں ہے، مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ یہ کیفیت ہے، صاحبان معرفت ہوتے ہیں، اس لیے کہ پروردگار نے دیا ہی ہے۔ جب دیا ہے اس طرح سے، پروردگار نے جب عطا کیا ہے کہ انسان کو جو مانگے اسے مل جائے، تو ظاہر انسان مادی ہے، اس کی فکر مادی ہے۔ اگر کوئی ایک ایسا انسان اسے مل جائے کہ مثال کے طور پر وہ دعا کر دیتا ہے تو مسائل حل ہو جاتے ہیں، تو چونکہ اس کے وجود کے اندر ظرفیت نہیں ہے، یہ خدا کو چھوڑ دے گا، اس کے پاس آئے گا۔ کتنی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ یا میں بہرحال آپ کو نہ کہوں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن کو چھوڑ کر کسی پیر صاحب کے پیچھے رہتے ہیں، صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو چھوڑ کر کسی فقیر صاحب، یہ پیر صاحب یہ دعا لکھ دیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ یہ کیوں؟ کوئی ایک کرامت کہیں سے دیکھ لی۔ اب یہ ایک الگ مرحلہ ہے کہ وہ کرامت ہے بھی کہ نہیں ہے، وہ ایک الگ منزل ہے، لیکن کوئی ایک چھوٹی سی اگر چیز دیکھ لی تو جو عارف ہوتے ہیں حقیقت میں ان کی منزل یہ ہوتی ہے کہ چھپاتے ہیں، اظہار نہ ہو۔ اور اظہار نہ ہو کی منزل یہ ہے کہ پروردگار جب پتہ ہی چل گیا ہے تو یہ وجود کی انکساری ہے۔ جب پتہ چل گیا تو میں نہیں چاہتا کہ میں مشہور ہوں کہ امام سجاد کا غلام ایسا ہے جو ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے تو دعا ہو جاتی، جب ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے تو دعا مستجاب ہو جاتی ہے۔ میں نہیں چاہتا، پروردگار میں نہیں چاہتا۔ میں اگر محبت کرتا ہوں تو تجھ سے کرتا ہوں، اگر عشق کرتا ہوں تو تجھ سے کرتا ہوں، میری تمام تر خواہشیں تجھ سے وابستہ، میری تمنائیں تجھ سے وابستہ، اپنے اور تیرے درمیان میں کسی اور کو نہیں لانا چاہتا۔ یہ وہ بندگی کا معیار ہے جس سے سید سجاد علیہ السلام نے ہمیں آشنا کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس کی طرف میں نے ابتدائے گفتگو میں اشارہ کیا تھا کہ حقیقت میں جو انسانیت ہے وہ کیا ہے کہ انسان بامعرفت ہو اور بندگی کی راہ پر گامزن ہو۔ اور امام سجاد علیہ السلام نے ایسے غلاموں کی تربیت کی، ایک نہیں، روایت دیکھیں 50,000 غلاموں کی تربیت کی، انہیں آزاد کیا لیے۔ لیکن امام سجاد علیہ السلام جو کچھ بھی آپ نے کیا، کہ اسکالر کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ جب کوئی ایک بڑا انسان ہوتا ہے تو اس کے غم بھی بڑے ہوتے ہیں، اس کا درد بھی بڑا ہوتا ہے۔ ہر ایک بڑا انسان جو کسی منزل پر پہنچا، آپ تلاش کریں گے تو ملے گا ایک بڑا زخم اس کے وجود پر ہے، جسے وہ چھپائے ہوئے، جس کا وہ اظہار نہیں کرتا، چونکہ وہ بڑا ہے۔ چھوٹا ہوتا تو ذرا سی
ایک خراش آ جائے تو 10 لوگوں کو دکھاتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو سب پیتا ہے۔ اور امام سجاد علیہ السلام، آپ سوچیں ان کے مرتبے کو، ان کی عظمت کو، جو شخصیت سید الساجدین ہے، جس کے صبر کی کوئی مثال نہیں، وہ اس طرح سے کربلا کے بعد تڑپ تڑپ کے روتی ہے۔ صبح روتے ہیں، شام روتے ہیں، سامنے پانی آ گیا تو رو دیے، کھانا آ گیا تو رو دیے۔ کسی نے اگر کہیں پر کوئی تذکرہ کر دیا کسی جوان کا، دہاڑے مار کے روتے تھے۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ اگر کہیں کسی کی آغوش میں کوئی چھوٹا بچہ دیکھتے تھے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھیں، ننھا علی اصغر یاد آ جاتا تھا۔ اور یہ وہ منزل ہے کہ جس سے امام سجاد علیہ السلام گزرے ہیں کہ اہل حرم کی اسیری یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ جب کسی نے کہا کہ مولا یہ تو آپ کے گھر کی عادت ہے، خصلت ہے، شہادت، مولا نے کیا جواب دیا؟ وَالشَّهَادَةُ لَنَا کرامہ، صحیح ہے کہ شہادت ہمارے لیے کرامت ہے، لیکن میرے بھائی انصاف سے بتاؤ کیا ماں بہنوں کو ننگے سر دیکھنا یہ بھی کرامت ہے؟ جس سے سید سجاد گزرے ہیں۔ اسی لیے ہر پل کربلا کو یاد کرتے تھے۔ اور منزل یہ تھی کہ اگر کسی نے کسی ایسے مقام پر کہ جہاں پر کوئی قصاب ہے کسی دمبے کو ذبح کیا تو امام کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ آپ کے چاہنے والے جب مسجد سے امام نکلتے تھے اور اگر کسی ایسی جگہ سے گزر ہوتا کہ جہاں پر دکان ہے کسی قصائی کی، کہتے تھے بھائی ہمارے امام کا گزر ہونے والا ہے، اس پر کپڑا ڈال دو کہ امام کی نظر نہ پڑے۔ اور اگر کہیں ایسا ہو گیا کسی ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں پر کسی دمبے کو ذبح کیا جا رہا ہے، ٹھہر جاتے تھے، تڑپ کے پوچھتے تھے اے بھائی تم اس دمبے کو ذبح کر رہے ہو، پانی پلا دیا تھا کہ نہیں؟ کہنے والا کہتا مولا ہم آپ کے جد کی شریعت کو مانتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، ہم دمبوں کو بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے۔ تڑپ کے کہتے کربلا کا رخ کر کے ہائے میرا بابا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ جو قصاب نے جو جملہ کہا ہے تاریخ میں محفوظ ہے، تو قصاب نے صرف یہ کچھ کہا اور کچھ جو الفاظ اس نے استعمال نہیں کیے ان الفاظ تک آپ خود پہنچیں گے تو سید سجاد بھی پہنچے ہیں کہ ہم پانی پلاتے ہیں، ہم یوں ہی ذبح نہیں کرتے۔ یہ جو جملہ ہے اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں۔ مولا ہم کسی دمبے کو اس طریقے سے ذبح نہیں کرتے کہ گھیر کے لے کے آئیں، کوئی تلوار مارے، کوئی نیزہ مارے، کوئی پتھر مارے، اس طریقے سے ذبح نہیں کرتے۔ مولا ہم جب ذبح کرتے ہیں تو پشت گردن سے ذبح نہیں کرتے۔ یہ وہ منزلیں ہیں جنہیں سید سجاد نے درک کیا ہے کہ حیوان تو ذبح اس طرح سے ہو، لیکن میرے بابا کو کس طریقے سے ذبح کیا گیا۔ اور پھر آپ اس مصیبت کے درجے کو محسوس کریں کہ جہاں آج ہمارے یہاں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کے خاص طور پر والدین کا، تو بیٹے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس دنیا میں ہم اگر اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکے تو کم از کم ماں باپ کی تجہیز و تکفین تو بہتر طریقے سے ہو جائے جیسا ان کا حق ہے۔ تو جو فرما بردار بیٹا ہوتا ہے اس کا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ سارے مراسم مرنے کے بعد کے بہترین طریقے سے آخر تک قبر کیسے بنے گی وہاں پر بھی وہ رہتا ہے، کفن آیا کہ نہیں آیا وہاں پر بھی رہتا ہے، غسل دیا جا رہا ہے کس طریقے سے دیا جا رہا ہے، ہر ایک منزل پر، جبکہ غم بہت بڑا ہے لیکن ایک فرما بردار بیٹا رہتا ہے۔ یہ آج جو قدر شناس افراد ہیں اس بات کا اپنے وجود سے اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے باپ سے جو ہمارے وجود کے اندر شفقت پائی جاتی ہے وہ ہمیں اس بات پر وادار کرتی ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد ہم ہر ایک اس منزل پر کھڑے رہیں کہ جب باپ ہمارا ابدی سفر کر رہا ہے تو اس کا ابدی سفر یوں ہی نہ ہو، ہر ایک منزل پر ہر چیز کو مکمل طور پر انجام دیا جائے۔ عزیزوں اگر کوئی جوان بیٹا ہوتا ہے تو اس کی جوانی کا جو جذبہ ہوتا ہے وہی اس سے تقاضا کرتا ہے کہ ماں باپ کی تجہیز و تکفین ہو سکے۔ کتنا سخت مرحلہ تھا اور کتنی سخت منزل تھی کہ 11 محرم کو
سید سجاد اپنے بابا کی لاش کو بے گور و کفن دیکھ رہے تھے. شہدائے کربلا کی لاشیں بے گور و کفن تھیں. اس منزل پر چہرے پر ایک رنگ آتا تھا، ایک جاتا تھا. یہ کیفیت ہے جو مجبوری تھی، اس مجبوری کو جناب سید سجاد نے اپنے اس انداز سے پیش کیا ہے کہ اس غم کو کس طریقے سے سنبھالا ہے سید سجاد نے، اور کس طریقے سے سہارا دیا ہے جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے، جناب زینب نے. ایک مرتبہ چہرے پہ ایک رنگ آتا ہے اور کیفیت یہ ہے کہ ابھی جان نکل جائے گی. تو ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی، اے بیٹا سید سجاد میں تمہاری کیا حالت دیکھ رہی ہوں، کیا جان دے دو گے؟ اور یہ وہ منزل ہے کہ زینب نے بڑا کارنامہ انجام دیا. اے بیٹا سید سجاد گھبراؤ نہیں. حدیث ام ایمن سنائی ہے میں نے اپنے نانا سے، اور میں نے اپنے بابا سے، میرے بابا نے نانا سے سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ جب حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی لاش وہیں پر رہے گی، ایسا نہیں ہے کہ لوگ فراموش کر دیں گے، ایسا نہیں ہے کہ حسین تنہائی میں ہوگا. نہیں، یہاں پر روضہ بنے گا، لوگ آئیں گے، زائرین آئیں گے، لوگوں کا ہجوم ہوگا. آپ اسی وقت دیکھ لیجئے کسی بھی چینل پر کہ کربلا کی صورتحال کیا ہے. تو بین الحرمین میں ایک لوگوں کی آمد و رفت ہے، لوگ ہیں جو ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، کبھی ابو الفضل عباس کے حرم میں، کبھی امام حسین علیہ السلام کے حرم میں. یہ کیفیت ہے جو بتا رہی ہے کہ جو سید سجاد علیہ السلام کے سامنے حدیث ام ایمن پڑھ رہی تھی، یہ ایک دلاسا دے رہی تھی. لیکن عزیزوں، جس بیٹے کے سامنے حدیث ام ایمن پڑھی ہے، آج اس کے مزار کو دیکھیں. جنت البقیع میں سید سجاد کا مزار ویران ہے، کوئی شمع جلانے والا نہیں. شاید جب شب جمعہ لوگوں کا ہجوم ہوتا ہو تو زینب رخ کرتی ہو جنت البقیع کا، اے بیٹا سید سجاد. اسی لیے تو تڑپتے تھے کہ بابا کو کوئی دفنانے والا نہیں ہے. آج دیکھو کتنے چاہنے والے ہیں. اے بیٹا، لیکن یہ زینب کیا کرے؟ ارے تمہارا مزار سونا ہے، کوئی شمع جلانے والا نہیں. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس مختصر سی عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہم سب کو شعور حریت، شعور حسینیت، شعور بندگی عنایت فرما. پروردگار واسطہ محمد وآل محمد کا فرش عزا پر جو حضرات بھی حاضر ہیں، جو نہیں آ سکے لیکن ان کی نیت میں تھا، پروردگار دینی دنیاوی ان کے حاجات کو بر لا. میرے مالک تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو بھی مومن و مومنات مقروض ہیں اور قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، انہیں سبکدوشی عنایت فرما. جو حضرات بھی حج و زیارت کے مشتاق ہیں، توفیق حج و زیارت نصیب فرما. میرے مالک تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا نظام اسلامی کی حفاظت فرما. مراجع کرام، علماء اعظم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بین زینب کا تھا گھر میرا لٹ گیا، بین زینب کا تھا گھر میرا لٹ گیا. المدد مرتضیٰ گھر میرا لٹ گیا، المدد مرتضیٰ گھر میرا لٹ گیا. بین زینب کا تھا گھر میرا لٹ گیا، بین زینب کا تھا گھر میرا لٹ گیا. المدد مرتضیٰ گھر میرا لٹ گیا، المدد مرتضیٰ گھر میرا لٹ گیا. مجھ سے آل محمد جدا ہو گئے، مجھ سے آل محمد جدا ہو گئے. دین اسلام پر وہ فدا ہو گئے، دین اسلام پر وہ فدا ہو گئے. میں ہوئی بیدار گھر میرا لٹ گیا، بین زینب کا تھا گھر میرا لٹ گیا. المدد مرتضیٰ گھر میرا لٹ گیا. سونے جنگل میں اپنا گزارا نہیں، سونے جنگل میں اپنا گزارا
بے سہارا ہوں کوئی سہارا نہیں، بے سہارا ہوں کوئی سہارا نہیں، سیدہ سیدہ گھر میرا لٹ گیا، بین زینب کا تھا گھر میرا لٹ گیا، المدد مرتضی گھر میرا لٹ گیا، کھا کے برچھی کا پھل اکبر نوجوان، کھا کے برچھی کا پھل اکبر نوجوان، سوئے جنت ستارہ و شیر بیاں، سوئے جنت ستارہ وہ شیر بیاں، عائشہ انبیاء گھر میرا لٹ گیا، بین زینب کا تھا گھر میرا لٹ گیا، المدد مرتضی گھر میرا لٹ گیا، ہے کہیں لاشائے کاسی میں گل بدن، ہے کہیں لاشائے کاسی میں گل بدن، کوئی میدان میں ہے پڑا بے کفن، کوئی میدان میں ہے پڑا بے کفن، ہائے یہ گاؤں گھر میرا لٹ گیا، بین زینب کا تھا گھر میرا لٹ گیا، المدد مرتضی گھر میرا لٹ گیا، حرملان گلا چھیدا بے شیر کا، حرملان گلا چھیدا بے شیر کا، ننھا اصغر نشانہ بنا تیر کا، ننھا اصغر نشانہ بنا تیر کا، بے زباں چل بسا گھر میرا لٹ گیا، بین زینب کا تھا گھر میرا لٹ گیا، المدد مرتضی گھر میرا لٹ گیا، ساتھ یثرب سے آئے تھے جو اقربا، ساتھ یثرب سے آئے تھے جو اقربا، تپتے میدان میں سب کو آئی قضا، تپتے میدان میں سب کو آئی قضا، بس گئی کربلا گھر میرا لٹ گیا، بین زینب کا تھا گھر میرا لٹ گیا، المدد مرتضی گھر میرا لٹ گیا، خوب امت نے اجر رسالت دیا، خوب امت نے اجر رسالت دیا، میرے ماں جائے کو قتل پیاسا کیا، میرے ماں جائے کو قتل پیاسا کیا، خون کا دریا گھر میرا لٹ گیا، بین زینب کا تھا گھر میرا لٹ گیا، المدد مرتضی گھر میرا لٹ گیا، زندگی اب میری وقف آزار ہے، زندگی اب میری وقف آزار ہے، موت آتی نہیں جینا دشوار ہے، موت آتی نہیں جینا دشوار ہے، لٹ گیا گھر میرا لٹ گیا، بین زینب کا تھا گھر میرا لٹ گیا، المدد مرتضی گھر میرا لٹ گیا، جب کہ ریحان زینب کے بازو بندھے، جب کہ ریحان زینب کے بازو بندھے،
فرتے غیرت سے سجاد رونے لگے فرتے غیرت سے سجاد رونے لگے جبکہ ریحان زینب کے بازو بندھے جبکہ ریحان زینب کے بازو بندھے فرتے غیرت سے سجاد رونے لگے فرتے غیرت سے سجاد رونے لگے کہتی تھی غمزدہ گھر میرا لٹ گیا بہن زینب کا تھا گھر میرا لٹ گیا المدد مرتضیٰ گھر میرا لٹ گیا بہن زینب کا تھا گھر میرا لٹ گیا المدد مرتضیٰ گھر میرا لٹ گیا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا